احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام اور فضل ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ پھر سے نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں امت کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اتنا بلند ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ فرماتے ہیں 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ کے کہنے پر سارا دن بھوک برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آیا کہ روزہ افطار کرو، اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعائیں اور اس کا مانگنا، گڑ گڑانا بہت پسند آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روزے دار کے افطار کے وقت کو دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ روزے کے وقت اور خاص طور پر افطار کے وقت میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ دوسری چیز، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے سے مقصد تقوی کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے ہیں۔ روزے میں جیسے نیک کام کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرماتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزے کی روحانیت میں فرق پڑتا ہے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جھوٹ اور غیبت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے روزہ پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے روزہ جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ ہم روزے داروں کو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے
جس سے روزے کی روح میں فرق پڑتا ہو۔ روزے کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جب بندہ کرتا ہے تو روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو نیک کام میں مشغول رکھے۔ خاص طور پر رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن سفارش کرتے ہیں۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبدی یوم القیامہ، یہ دونوں قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو روزہ اس وقت سفارش کرے گا جب روزے کے آداب کے ساتھ ہم روزوں کا اہتمام کریں گے۔ عموماً ہم لوگ الحمدللہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے، بیکار باتوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہم لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے فرصت کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان، ماں باپ اور بھائی بہنوں کے درمیان رہتے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں گھر کے اندر ایک نورانی ماحول بنانا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھائے۔ اگر بچے قرآن پاک نہیں سیکھے ہیں تو ان کو بٹھا کر قرآن کریم کی تعلیم دے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق کتابیں ہیں وہ کتابیں کچھ دیر انہیں پڑھ کر سنائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نیک صالح بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیک صالح اولاد کی وجہ سے اللہ ماں باپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ گھر کے اندر ایک نورانی ماحول بنائیں، بچوں کو روزہ رکھنے کے ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کرائے، قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیں، اور پھر گھر میں اچھی اچھی باتیں ان کے سامنے بیان کریں۔ چوتھی چیز جو مجھے اس وقت بیان کرنی ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں بعض اوقات انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اس غصے کو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مال اللہ ہمیں دیے ہیں اس میں جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو اور غریب لوگوں کو ضرورت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے ان پر خرچ کیا کرے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات تو نماز تراویح ادا کر لیتے ہیں، عام طور عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح تو مردوں سے متعلق چیز ہے۔ ایسے نہیں، جس طرح مردوں کے لیے تراویح کا ادا کرنا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 20 رکعت تراویح گھر کے اندر پڑھے، چونکہ حالات کی وجہ سے مرد حضرات اب مسجد کو نہیں آ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی نماز پڑھانے کے قابل ہے اس کی اقتداء میں یہ نماز ادا کر لے، اگر کوئی پڑھانے کے قابل نہیں ہے تو انفرادی طور پر اس نماز تراویح کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے، اور یہ جو 3 اشرہ ہے رحمت والا، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا ہے، اللہ تعالیٰ ان تینوں عشرے میں اپنے تمام رحمتوں کے ساتھ ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہر اس عمل سے ہمیں روکے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو،
اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین جڑے رہیے آپ کے اس اردو چینل سے. ہم پھر حاضر ہوتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی پروگرامز کے ساتھ.